کی مستحق ہے. سر بہت ہی پرومپٹ رسپانس, بہت ہی ایکٹیو رسپانس اس وقت دیا گیا ہے. کیسے صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آگے سر؟ سچویشن کس طرف مزید جا سکتی ہے؟ دیکھیے 3-4 دن سے جو ہم صبر آزما اس ایک وقت سے گزرے ہیں, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ اوائڈ کیا جا سکے اور یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ کسی اور بڑے لیول پہ نہ چلی جائے. لیکن کل رات آدھی رات تک بلکہ 1-1:30 بجے تک جو ہے وہ ان کی کاروائیاں جاری تھیں یہ نور خان بیس کے اوپر اور ایک تو اور بیسز کے اوپر. نقصان ہمارا کوئی نہیں ہوا لیکن انہوں نے حملے کیے ہیں. تو اس کے بعد یہ بڑا ایک امپیریٹو ہو گیا تھا کہ ہم ان کو جواب دیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اور فضل کیا ہے. ہم نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا افیکٹو ساری جو بارڈر اور ورکنگ باؤنڈری اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو ان کے سارے ایئر فیلڈز تھے ساؤتھ سے لے کے گجرات سے لے کے یہ ہمارے جو پنجاب میں ان کے ایئر فیلڈ ہیں سب کے اوپر حملہ ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ان کے جو بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک دفاعی سسٹم تھا جو رشین جو ہے وہ برانڈ تھا ان کا نان ٹیک جی کریکٹ جی. اس کو جو ڈسیبلٹی اس کی جو ہوئی ہے نا کہ وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا ہمارے جہاز اندر جانے کی اگر ضرورت پڑے اس کے لیے. تو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہم نے ان کو بڑی کاری ضربیں لگائی ہیں اور ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم سائبر وارفیئر میں کتنے افیکٹو اور کتنے ایڈوانسڈ ہیں. یہ جو ہماری قابلیت ہے, ہماری افواج کی قابلیت جو ہے, یہ پہلے میرا نہیں خیال کہ دنیا کو اس کی ایکسٹینٹ کا جو اندازہ تھا. ہماری ایئر فورس کی, ہماری جو بری افواج اور بحری افواج نے, اس میں خصوصاً جو ہے ہماری ایئر فورس نے جو ہے وہ بڑا کلیدی جو کردار جو ہے اس میں ادا کیا ہے. جتنی بھی ان کو شاباش دی جائے, جتنی بھی انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قوم کے اوپر جو ہے فوج کا جو ہے ہماری ایک بہت بڑا انہوں نے جو فرض ادا کیا ہے. یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے اس وقت جو ہے ہماری ایک نئی تاریخ, ایک نیا بیانیہ جو ہے, قومی بیانیہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور اس میں ہماری افواج نے جو ہے وہ کلیدی اور ایک مین کردار جو ہے ادا کیا ہے. جی خواجہ صاحب السلام علیکم. طلعت حسین عرض کر رہا ہوں. آپ نے متعدد مرتبہ پروگرامز میں, ہمارے پروگرامز میں, ہمارے کولیگ کے پروگرامز میں, پریس کانفرنسز میں, اپنی سٹیٹمنٹس میں, اپنے ٹویٹس میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارا رسپانس تیار ہے, اور آپ نے لفظ استعمال بار بار کرتے امیمنٹ ہے, اور جس سے ہمیں پتہ یہ چلتا تھا جب بریفنگز بھی ہم دیکھتے تھے کہ ہم نے اپنے تمام آپشنز کے اوپر تمام رد عمل تیار کر کے رکھا ہوا ہے, اور ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ اوائڈ ہو. وہ ٹریگرنگ پوائنٹ ظاہر ہے جب 6-7 کی رات آئی تو وہ عملی طور پر ٹریگر ہو چکا تھا. لیکن کل کے جو واقعات ہیں, رات کے اندھیرے میں آپ نے ذکر فرمایا, اور اتفاق کی بات ہے میں اس وقت موو اراؤنڈ ہی کر رہا تھا, اور ہمارے سامنے جس طریقے سے ان میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا گیا, جس طریقے سے وہ گرے ہیں, انہوں نے متعدد جگہوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے ڈرونز کا جو معاملہ وہ سامنے لے کے آئے. تو اگر کل کے واقعات اور ڈرونز کے معاملات نہ ہوتے تو شاید بین الاقوامی طرف جو پیغام ہمیں بھجوا رہے ہیں کہ جی ذرا آپ کی سامنے ہاتھ ہولہ رکھیں, وہ ذرا مؤثر ہوتا. لیکن اب تو واپسی کا رستہ ناممکن ہے جب تک ہندوستان خود نہیں بیٹھے گا ٹیبل پر. دیکھیں کل جو ہے نا جو ڈپلومیسی جو تھی وہ میرا خیال ہے وہ پیک پہ پہنچی ہوئی تھی. سعودی عربیہ نے اور دوسرے ممالک میں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس بھی شامل ہے, اس میں ہمارے یو اے ای والے دوست بھی شامل ہیں, سب نے اور اس میں ایڈوائس یہی کیا کہ ریسٹرین. لیکن انہوں نے ہر گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے انہوں نے سٹیکس جو ہے انڈیا جو ہے اس کو ہائی کرتا رہا. اب ایک ٹپنگ پوائنٹ آنا تھا وچ واز آئی تھنک امیمنٹ, اینڈ
obvious کہ یہ اس طرف لیڈ کر رہے ہیں. not that کہ ہم ان کے کسی ٹیمپٹیشن میں آئے ہیں. بالکل کیلکولیٹڈ ایک اسٹریٹجی جو ہے پچھلے 5-6 دن سے ہم پرسو کر رہے ہیں کہ کسی طرح اوائڈ ہو جائے. لیکن جب ہم جواب دیں تو وہ ان کی جو بیشتر جو اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں ان کو ہم ڈسیبل کر دیں, ان کو ناکارہ کر دیں, تاکہ اس کے بعد جو ہے اگر یہ اور چیز بڑھتی ہے تو ہمارا جو نیکسٹ لیول ہوگا اس میں آسانیاں جو ہیں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ. خواجہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب جانور زخمی ہو جائے تو جو شکاری ہے اس کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اب برے طریقے سے زخمی ہوا ہے ہندوستان, اس کا زوم, اس کا ڈیفنس سسٹم جو اس نے اپنے بیان کے مطابق ہمارے لیے نہیں بنایا ہوا, چائنا کے لیے بنایا ہوا ہے, تو جو اس کی ٹھکائی آج ہو رہی ہے تو وہ ڈیسپریٹ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مزید اس میں ایسکیلیشن ایڈ کرے گا, وہ بحری بیڑے کے ذریعے ایکٹیویٹ کرے گا یا نیوکلیر ڈائمینشن کے ذریعے کرے گا؟ کیونکہ چائنا کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بڑا اہم ہے کہ وہ تحمل کے مظاہرے کی اپیل کر رہے ہیں, اور چائنیز کا انفلوئنس آپ سے بہتر کون جانے گا. تو میں ذرا نیکسٹ سٹیج کی بات اگر آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا چاہیں, پالیسی وائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف یہ معاملات جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بالکل تیاری جو ہے اگلی سٹیج کی بھی ہماری مکمل ہے, لیٹس ہوپ. لیکن جو ہے تیاری ہماری مکمل ہے, جس طرح پچھلے 4-5 روز سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری تیاری ہے, لیکن لیٹس اوائڈ اٹ. تو اگر اگلے اس کے اوپر لیول پہ جانا ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو ابھی ہم نے کاری ضربیں لگائی ہیں, جو ان کو نیل پڑے ہوئے ہیں, یہ ان کو ہو سکتا ہے جو ہے وہ نہ اس طرح منور کرنے دیں ان کی جو افواج ہیں یا ایئر فورس ہیں, جس طرح وہ آزادی کے ساتھ یا ٹوٹل جس کو آپ کہتے ہیں ابینڈنس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپریٹ کر رہے تھے. وہ اٹ ول ناٹ بی پاسبل. یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کو دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور اللہ کے فضل سے افیکٹولی اس کی جو اس کا استعمال ہوا ہے, اسٹریٹجکلی استعمال ہو. میں کبھی آپ سے بالمشافہ یا کبھی وین یو آپ ہمارا ٹائم ہو تو کوئی اس کے یہ اٹس امیزنگ دا وے دے ہیو ڈن دس. اس میں جتنی بھی جو ہے تعریف کی جائے کم ہے, اپنے محافظوں کی جائے. خواجہ صاحب, عائشہ بخش بات کر رہی ہوں. آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ تو نو ڈاؤٹ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کیا اور دنیا کے سامنے رکھا ہے ہر میدان پہ, یہ ڈپلومیسی کی بات کی جائے, اسٹریٹجی کی بات کی جائے, کائنیٹکس کی بات کر لی جائے یا انفارمیشن وارفیئر کی, ہم نے ثابت کیا ہے کہ تحمل کے ساتھ ہم شواہد کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے کہا گزشتہ روز ڈپلومیسی اپنے ٹاپ پر تھی, امریکہ ہو, UAE ہو, سعودی عربیہ ہو, وہاں سے جو بھی پیغام لوگ آئے ہیں ہمیں ملنے, بھارت کے ساتھ بھی رابطہ ہے. بھارت کی طرف سے کیا بات آ رہی ہے, کیا پیغام آ رہا ہے, کیا نقطہ آ رہا ہے, یا کیا بات انہیں بتائی اور کہی جا رہی ہے جو ہم تک پہنچی؟ بھارت کے ساتھ تو جو ہے وہ ہم ان کو مختلف اوقات میں, مجھے کل رات جب یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے پہلے ہم ان کو کہتے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے فورس نہ کریں, ہماری جو ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگائیں, ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑے گا, اس کو جو ہے اس کو اگلے لیول پہ نہ لے کے جائیں اس کنفرنٹیشن کو. اور ساتھ ہی ساتھ ہم انسسٹ کرتے رہے ہیں, جس کو وہ بہت ویہمنٹلی اوائڈ کر رہے ہیں, کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرائیں, وہ انویسٹیگیشن کی بات نہیں سننا چاہتا مودی جو ہے, کیونکہ واردات اس نے خود کی ہوئی ہے. وہ کس طرح انویسٹیگیشن کرائے؟ ہم نے کہا امریکہ کو, ہم نے کہا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کر لیں, آپ کی بڑا جو ہے یاری دوستی ہے ہندوستان کے ساتھ, آپ کی رشتہ داری بھی بنتی ہے, تو یہ آپ کروا لیں انویسٹیگیشن. امریکہ کر لے انویسٹیگیشن, سعودی عربیہ کر لے انویسٹیگیشن, UAE کر لے, برطانیہ کر لے انویسٹیگیشن. برطانیہ میرا فی الحال جو ہے چوتھے نمبر پہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ ساری کی ساری جو ہے نا, یہ سب سے بڑا جو ٹرمپ کارڈ تھا نا ہمارا, کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف تھے, انویسٹیگیشن کر لیں. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ میرا خیال ہے یہ کام آئی ہیں ہمارے اس جسٹیفیکیشن جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے, جو آج صبح ہم نے ارلی مارننگ جو ہے ارلی آورز آف
ٹوڈے جو ہم نے کیا. خواجہ صاحب جواب تو دے دیا ہے, اوفینس لیڈر پہ ہم اوپر اب چڑھنا, اسکلیشن شروع ہو گئی دونوں کے درمیان. آپ کے خیال میں جو سفارت کاری رابطہ کاری جاری ہے وہاں پر ظاہری بات ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, رسپانس وہاں سے بھی آ رہا ہوگا, وہ لوگ کس امید کے ساتھ موجود ہیں؟ خطے کو ڈی ایسکلیشن کی طرف لے جائیں گے یا یہ اوفینس پر اوفینس ایسکلیشن لیڈر سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتا دکھتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر, ہندوستان مطلب اگر سفارت کار بھی جا رہے ہیں, مل رہے ہیں, یا رابطہ کار مل رہے ہیں, امریکہ پیغام دے رہا ہے, بھارت کا جواب کیا ہے ان کو؟ انویسٹیگیشن پہ تو وہ نہیں آ رہا ہے, ایک سٹیپ اپ جائے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ جتنی کاری ضرب ان کو لگی ہے, جو بھی ایک اپنی انوینسیبلٹی کی ان کی ایک امپریشن انہوں نے دنیا کو دیا اور اس خطے کو دیا, وہ سارے کا سارا مسمار ہو گیا. وہ امپریشن جو ہے وہ اٹ از ان ٹیٹرز. جو بھی انہوں نے اپنی جعلی سی ریپوٹیشن بنائی ہوئی تھی کہ وہ تھانے دار ہیں اس خطے کے, تو اب ایک تو یہ ہے کہ دے ول ٹرائی ٹو ریکور اٹ. میں یہ امید زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ ڈپلومیسی انلیس کوئی بڑا لمبا جو ہے نا دھکا لگایا جائے امریکہ اور دوسری جو پاورز ہیں ان کی طرف سے, لیکن وہ ضرور جو آج کی جو ان کی بستی خراب ہوئی ہے اس کو ریکور کرنے کی کوشش ضرور کریں گے, ضرور کریں گے. ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر آپ الاؤ کریں, میرا نام محمد علی ہے, میں بہت زیادہ توجہ سے آپ کی بہت محتاط اور پر وقت آپ کے پیغامات سن رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی کر سکیں, ایک بہت عالمی امن کے حوالے سے بھارت ایک بڑھتا ہوا خطرہ نظر آتا ہے, صرف پاکستانی اور کشمیریوں کے لیے نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں پاکستان کے لیے پاکستان کیا ایکسپیکٹ کرے گا کہ وہ مزید ایسکلیشن کو ریویو کرے اور مزید تناؤ کو کم کرنے میں جو کسی کی میڈیشن کو ایکسیپٹ کرے؟ کیا پاکستان ایکسپیکٹ کرے گا کہ جی جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے, دہشت گردی کی پشت پناہی بند کرے, کمپوزٹ ڈائلاگ آن کشمیر دوبارہ شروع کرے؟ وٹ از اٹ دیٹ پاکستان وڈ ایکسپیکٹ بفور ڈی ایسکلیٹنگ؟ یہ میں ایک بات جو ہے کچھ روز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھارت جو ہے اس ساری جو ایکسرسائز انہوں نے پچھلے 10-15 روز سے شروع کی ہوئی ہے, اس میں ایک ان کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس خطے میں وزوی پاکستان جو ہے وہ ایک نیا نارم جو ہے کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تاکہ ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد کوئی جعلی قسم کا پولیس مقابلہ کرا کے اس کا ملبہ جو ہے ہم پہ ڈالتے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ دس ول ہیو نو اینڈ. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ جو اسٹریٹجی جو ان کی یہ ہے کہ یہ وہ میں کہتا ہوں ہمارے پنجابی میں وہ کسی کے سین میں سے سانپ گزر گیا, وہ بیٹھ کے رو رہا تھا, تو لوگوں نے کہا, ممسایوں نے کہا کہ اس تو گزر گیا, سانپ رو کیوں رہے؟ اس نے کہا نہیں, اس نے رستہ دیکھ لیا, میرے سین کا رستہ دیکھ لیا. تو یہ مثال یہاں پہ فٹ بیٹھتی ہے. اگر ہم ان کو جو ہے یہ امن کی جو باتیں دنیا کر رہی تھی اور وہ لگے ہوئے تھے بد امنی پھیلانے کے لیے, تو اگر ہم یہاں پہ رسپونڈ نہ کرتے تو انہوں نے رستہ دیکھ لیا تھا, تو ایک نیو نارم کریٹ ہو جانا تھا, ایک نیو لیڈر جو ہے یا نیو لیول جو ہے کریٹ ہو جانا تھا, جس میں ہم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایک سیکنڈ فڈل کے طور کے اوپر یہاں پہ اس خطے میں یا برے صغیر میں ہم نے ہونا تھا. ہم نے تھرو آؤٹ جو آنے والی نسلیں بھی جو ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور نارم ہونا تھا, اس کے بعد ایک اور, یہ بڑا ضروری تھا فار آر ایگزسٹنس جو آج ہوا ہے. اور آبویسلی یہ ہم کہہ دیں کہ یہ بند ہو گیا, یہ ختم ہو گیا, تو یہ میرا خیال ہے کوئی صحیح بات نہیں ہوگی. یہ جیسے جیسے آج کا دن گزرتا ہے, انفولڈ ہوتا ہے, تو پتہ لگے گا کہ کیا آگے واٹ از دیئر ان دا آرسنل, both diplomatic arsenal and obviously the kinetic arsenal. تو ہم ابھی روبیو صاحب کا صبح فون آیا ہے, رات ڈنر کے بعد جو ہے وزیر خارجہ سعودی عربیہ کے رخصت ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس ڈسپیوٹ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے امریکہ والے, وہ اب کسی ایسے اس کے اوپر آئیں گے کہ وہ بھائی
یہ چیز جو ہے اٹ از گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ اور اس کو اب یہاں پہ رکنا چاہیے. لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گا, اس سے بارہ کہوں گا کہ ہم نے اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کرنے, ہمیں بھی اگلے لیول کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہم رہنے اس وقت تیار ہیں بالکل. اسی طرف تھوڑا سا ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ذرا روشنی بھی ڈالیں, کیونکہ اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو کہ ایک بہت ہی ذمہ دار جوہری طاقت ہے. اسی تناظر میں آج ایک بہت ہی اہم اجلاس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا بھی طلب کیا گیا. سر, معاملات آگے کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خواجہ صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی والا تو مجھے نہیں معلوم, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی لیول اس طرح کا ہے. وہ تو ایک لیول ہے کہ پھر یاب نہیں یا گاک نہیں, بولا صاحب ہے این سی اے کی کے بعد جو ہے امپریشن جو کنوے ہوگا, تو یہ میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہے. ابھی بھی میں کہوں گا کہ یہ قبل از وقت ہے. یہ آپشن جو ہے ٹیبل پہ جو ہے اٹس لاسٹ ریزورٹ, جس میں کوئی اگر سارے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں, کوئی آپشن نہ رہے, تو وہ میرا خیال ہے نوبت اس قسم کی کوئی آئی نہیں ہے ابھی. اچھا, جیسے خواجہ صاحب آپ خود فرما رہے ہیں کہ جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی تو وقت گزرے گا تو چیزیں انفولڈ ہوں گی, لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیول کے اوپر جبکہ پاکستان نے واضح طور پر جواب بھی دے دیا ہے, تو اب چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے سفارتکاری اور پھر مذاکرات کا چینل کھولا جائے گا؟ دیکھیے, میں انٹرنیشنل جو پاورز ہیں یا دی کنٹریز ہو میٹر ہیئر ان آر ریجن, جو کلوز کوارٹرز میں ہمارے ہمسائے ہیں, گلف کے ممالک جو ہیں, ایران ہے, یہ کس لیول تک اپنی ڈپلومیسی کو لے کے جاتے ہیں, کس لیول کا پریشر بلٹ اپ کرتے ہیں. میں آئی ول کیپ مائی فنگرز کراسڈ. یہ بھارت جو ہے اس کے ساتھ جو واردات ہم نے کر دی ہے, ان کے لیے جو ہے صلح صفائی کی طرف آنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن پھر بھی ڈپلومیسی جو ہے نا وہ اس کا ایک اپنا مقام ہے, ایک اپنی اس کی یوٹیلٹی ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ معاملہ جو ہے سیٹل ہو جائے ڈپلومیسی کے ذریعے ہی, اور جو ہونا تھا ایک آپ کہہ سکتے ہیں وہ بینکنگ انٹری میں کہ ایک اوریجنیٹنگ انٹری تھی, تو اس کی رسپونڈنگ انٹری آنی تھی جو ہے. ٹھیک ہے, خواجہ آصف صاحب بہت بہت شکریہ. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے ہم سے سمجھ سے خصوصی گفتگو.